بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ دیکھیں اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی تاکہ یعنی معلوم ہو جائے کہ جو ہستی خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اگر بیداری میں دیا جاتا تو کتنی زیادہ یعنی اس پر عمل کرتی۔ تو ایک حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام چاہے نیند کی حالت میں ہوں یا بیداری کی حالت میں، دونوں حالتوں میں صدق میں برابر ہیں۔ تو یاد رکھیں جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو غیر نبی کا خواب ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ حجت بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص خواب دیکھے آج کے دور میں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو اس کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ اس خواب پر عمل کرے، ہرگز بھی۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان پر عمل وہ انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ باقی جو غیر نبی ہوتا ہے اس کا خواب حجت نہیں ہوتا، نہ اس کی بنیاد پر وہ اپنے خواب کی بنیاد پر اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جیسے بعض کا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی کی قبر، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، تو اب غیر نبی نے اگر خواب دیکھا ہے، جو نبی کے علاوہ بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قبر جا کر کھول دے۔ غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے حجت نہیں ہوتا۔